خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں، بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ 250 سے زیادہ افراد جان سے گئے۔ خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 200 سے زیادہ ہو گئی۔ صرف بونیر میں قدرتی آفت 150 سے زیادہ زندگیاں لے گئی، کئی افراد لاپتہ ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید ترین طوفان اور سیلاب کی زد میں آ کر سینکڑوں لوگ اپنی جان گوا بیٹھے۔ یہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، اللہ سے توبہ کریں اور ہم بھی اللہ سے توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو ان کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ قوم ہود علیہ السلام کی قوم بڑی طاقتور اور سرکش تھی، ان کے اوپر تیز آندھی چلی تھی اور کئی دن تک ایسی تیز ہوا چلتی رہی اور ان کے اوپر تیز آندھی چلنے کا عذاب آیا۔ سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ لوگ پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے، بڑے مضبوط اور طاقتور لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر بجلی کی کڑک، جس کو بادل پھٹنا بھی کہتے ہیں، بجلی کی کڑک اور زلزلے کا عذاب آیا، جس سے ان کی بستیوں کو اللہ نے الٹ دیا اور یہ سب ہلاک ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مشہور تھی، آج کون سی بدکاری کم ہے، اور جب اس قوم نے سرکشی کی تو ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور ایسا عذاب آیا۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں اور اللہ کی طرف رجوع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب سرکشی کی تو ان کے اوپر بھی سیلاب کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوں کا عذاب آیا اور خون کا عذاب آیا۔ جس چیز کو دیکھتے تھے، جس برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے، آگے خون ہی خون ہوتا تھا۔ اور یہ جو حالات ہیں آج خیبر پختونخوا کے بلکہ پورے ملک کے، تو اس کے اوپر اجتماعی توبہ کی ضرورت، رجوع الی اللہ کی ضرورت۔